السلام علیکم پیارے بچوں، رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا تھا اور تمام بچے بہت ہی خوش تھے اور ببلو بھی بہت خوش تھا کیونکہ وہ سوچ رہا تھا کہ افطاری بہت کھاؤں گا۔ وہ من ہی من میں خیال سوچتا سوچتا اپنے گھر پہنچ جاتا ہے اور گھر پہنچ کر اپنی امی سے کہتا ہے کہ السلام علیکم امی جان۔ وعلیکم السلام بیٹا، تمہیں رمضان المبارک کا مہینہ مبارک ہے۔ تم جانتے ہو کہ آج سے رمضان المبارک کا آغاز ہوا چاہتا ہے اور پہلا روزہ ہر بچے کو رکھنا چاہیے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ تمام روزے رکھ کر بچے اپنے اللہ کو خوش کرے اور راضی کرے۔ آج کل سخت گرمی کا موسم ہے، بچے تو کیا بڑے لوگ بھی روزہ رکھنے سے ہچکچاتے ہیں اور میں تو صرف ابھی 10 سال کا ہوا ہوں۔ بیٹا، 10 سال کی عمر میں ہر بچے کو فرض روزہ رکھنا چاہیے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ مگر امی جان، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں رمضان المبارک کے سارے روزے رکھ سکوں۔ ببلو کی بات پر ناراضگی دکھاتے ہوئے امی جان نے اس سے کہا کہ دیکھو بیٹا، جو بچے یا جو لوگ روزہ رکھنے کی نیت کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود ہی انہیں اتنی قوت عطا کر دیتے ہیں کہ جب وہ روزے کا اہتمام کرتے ہیں تو خود بخود ہی ان میں اتنی سکت پیدا ہو جاتی ہے کہ سحری کے وقت سے لے کر افطاری تک انہیں روزہ کچھ نہیں کہتا، بلکہ جب بچے اور بوڑھے روزہ کھولتے ہیں تو انہیں ایک قسم کی روحانی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ ببلو نے امی جان کی بات سے کچھ اتفاق کیا، مگر اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ دیکھیے امی جان، روزہ رکھنے کے لیے تو بہت ساری عمر پڑی ہے۔ میں نے گرمی سردی میں سکول بھی جانا ہوتا ہے، سکول کے کام میں 5-6 گھنٹے لگانے ہوتے ہیں، پھر سخت دھوپ اور ہبس میں گھر واپس آ کر کس طرح میں روزہ برداشت کروں گا؟ اگر آپ نے مجھے روزہ رکھانے ہیں تو پھر 1 ماہ کے لیے سکول سے مجھے چھٹی لے دیں، میں روزے کی حالت میں گھر میں بیٹھ کر یا لیٹ کر سارا دن گزار لوں گا۔ امی جان ببلو کی یہ بات سن کر قدرے غصے میں آ گئیں اور اس سے کہا کہ دیکھو ببلو میاں، تم اکیلے ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے تمام مسلمان بچے اپنے سکولوں میں تمہاری جیسی عمر کے مطابق جاتے ہیں، انہوں نے روزہ بھی رکھا ہوا ہوتا ہے اور تمام زندگی کے کام بھی کرتے ہیں۔ سکول کے کام کے علاوہ سحری سے لے کر افطاری تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں، ساتھ گھریلو کام کاج بھی حصہ لیتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ خوش و خرم اور تازہ دم رہتے ہیں۔ پھر تمہیں کیا قباحت ہے کہ تم ایک روزہ بھی نہیں رکھنے کو کہہ رہے، 30 روزے تو دور کی بات ہے۔ امی جان کی یہ سبق آموز باتیں سن کر ببلو کچھ شرمندہ ہو گیا اور اس نے امی جان خوشی سے کہا کہ دیکھیے امی جان، آپ کے روزے کے متعلق باتیں میرے دل و دماغ میں سرایت کر گئی ہیں، میں ان باتوں سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج پہلا روزہ رکھوں گا اور انشاءاللہ سارے روزے پورے کر کے اپنے اللہ، امی، ابو اور بہن بھائیوں کو بھی خوش کروں گا۔ اس طرح بچوں ببلو اپنی ماں کی باتوں پر عمل کرتا ہے اور وہ صبح سکول روزہ رکھ کر جاتا ہے اور وہ آ کر گھر کے سارے کام بھی کرتا ہے اور کھیلتا بھی ہے، لیکن اسے روزہ محسوس نہیں ہوتا۔ پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ روزہ رکھنے کا کتنے فوائد ہیں اور روزہ رکھ کر کوئی محسوس نہیں ہوتا۔ اس سے بچوں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی روزہ رکھنا چاہیے اور اپنے والدین کا احترام کرنا چاہیے۔ اگر پیارے بچوں میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کو لگے ہوئے نشان کو دبا لیں۔ اللہ حافظ پیارے بچوں۔